الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے 8 محرم الحرام کا بہت ہی خاص وظیفہ۔ 8 محرم الحرام جو برکتوں سعادتوں والا دن ہے، اس دن کی فضیلت اور برکات کے تو کیا ہی کہنے ہیں، ہر طرف رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آج بھی آسمان پر دیکھا جاتا ہے کہ آسمان کے ارد گرد سرخ سیاہی چھائی ہے، زمین و آسمان ہر کوئی اداس ہے۔ سیدہ زہرا کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، اور وہ دیدار کی گھڑیاں قریب ہیں کہ جب آخری دیدار ہوگا اور سیدہ فاطمہ کے لال کے اوپر گھوڑے دوڑیں گے، اور ایسا وقت بھی آئے گا جب سیدہ فاطمہ کے لال جہاں پر جس ماتھے کو وہ چوما کرتی تھیں وہاں پر مٹی لگ جائے گی، لیکن وہ تو شہزادہ ہے، وہ تو جنت کے شہزادے ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کو یہ چند تکلیفیں کچھ بھی نہ لگیں، کیونکہ آپ نے جن کی خاطر اپنا سر کٹایا وہ کوئی عام ہستی نہ تھی، آپ نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنا سر کٹا دیا۔ اب اسی دین کی سربلندی ہمیں کرنی ہے۔ آئیے اور دین کے لیے قدم بڑھائیے، گھر گھر جا کر آپ لوگ تبلیغ کیجئے، اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کیجئے، اپنے گھر والوں کو دین اسلام کی طرف لائیے، کافروں اور مشرکوں کا پہناوے چھوڑ دیجئے، ان کی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ کو عمل کرنا ہے تو حضرت امام حسین کی ہر ایک چیز پر عمل کیجئے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی سارے خاندان کو لے کر دین اسلام کی خاطر شہادت اختیار کر لی۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے اسی خاص دن ایک بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ یہ خاص وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، جو بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کی شادی نہیں ہو رہی، من پسند جگہ پر شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ رزق کی خواہش ہے، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، یا جن کی اولاد میں سے کوئی بیرون ملک ہے لیکن اچھا کاروبار نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، پریشانیوں میں گھرے ہیں لیکن پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، بہن بھائیوں میں ناراضگیاں ہیں لیکن ناراضگیاں ختم نہیں ہو رہی، تو آج ان کے لیے یہ خاص ترین وظیفہ ہے۔ کر لیجئے، آپ کے گھر سے باہر سے آپ کے رشتہ داروں میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں اور آپ کی اگر کوئی عزت نہیں کرتا، عزت بنانا چاہتے ہیں، تب بھی یہ عمل کریں۔ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیوں میں آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نماز کی ترغیب فرمائی۔ اس نماز کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے اگلے پچھلے نئے پرانے غلطی سے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے چھوٹے بڑے اور ظاہری پوشیدہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور انسان کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر ہر روز ایک بار پڑھ سکیں تو ہر روز پڑھ لیں، اگر ہر روز نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعہ میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں، اور اگر ہر جمعہ بھی نہ پڑھ سکیں تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھیں، اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو ہر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو تمام عمر میں ایک دفعہ ضرور اس نماز کو پڑھ لینا چاہیے۔ تو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے صلاۃ التسبیح کا عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ یہ کوئی عام عمل نہیں، بہت ہی خاص ہے۔ آپ نے اس نماز کو پڑھنا کیسے ہے پہلے آپ کو یہ بتا دیتی ہوں، پھر آپ نے عمل کیسے کرنا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ تو سب سے پہلے آپ نے 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت کرنی ہے۔ اب آپ نے اس نماز کی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس نماز کی تسبیح ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت سے 4 رکعت ایک سلام سے پڑھنا ہے۔ ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد آپ نے
आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह से पहले 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है जो मैंने आपको पहले बताई। फिर आपने आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा और कुरान की किरात के बाद ये तस्बीह 10 बार पढ़नी है। फिर आपने तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए रकू में जाना है। रकू में आपने सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बार पढ़ने के बाद 10 बार ये तस्बीह पढ़नी है। अब आपने रकू से खड़े होकर सामी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहने के बाद 10 बार ये तस्बीह पढ़नी है। फिर आपने सजदे में जाना है। सुबहान रब्बियल आला कम अज कम 3 बार पढ़ने के बाद 10 बार ये तस्बीह पढ़नी है। फिर आपने सजदे के दरमियान जलसा में 10 बार ये तस्बीह पढ़नी है। दूसरे सजदे में पहले सजदे की तरह भी 10 बार आपने यही तस्बीह पढ़नी है। इस नमाज में तस्बीह 300 बार पढ़नी है। पहली रकात में 75 मरतबा यानी 75 मरतबा, 4 रकात में 300 मरतबा हो जाएगी। दूसरी रकात के क़याम में बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा से पहले ये तस्बीह 15 बार पढ़ें। फिर किरात के बाद रकू से पहले 10 बार इस तस्बीह को पढ़िए। तस्बीह है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये आपने पढ़नी है। और जब आप नमाज तस्बीह से फारिग हो जाएं तो आपने सजदे में सर रखकर या अल्लाहु या रहमानु या बासितु या अल्लाहु या रहमानु या बासितु ये आपने पढ़कर सजदे से सर उठा लेना है। ये तस्बीह आपने सिर्फ और सिर्फ 50 बार पढ़नी है। सजदे से सर उठाने के बाद आपने दुआ के लिए हाथ उठा लेने हैं और 100 बार दुरूद पाक पढ़ के फिर अपने लिए दुआ मांगनी है। तो जो दुआ सबसे पहले आपके मुंह से निकलेगी वही फौरी तौर पर पूरी हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का अमल, हमारा आज का रूहानी वजीफा जो रूहानी वज़ाइफ चैनल खास तौर पर आपके लिए लेकर हाजिर हुआ है। तो मेरे जिन बहन भाइयों ने खसूसी दुआ में हिस्सा लिया है, अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजतों मुरादों को पूरा करे, आप सबको अपनी जनाब से बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाए। मेरे वो बहन भाई जो कि परेशान हाल हैं, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, मैदान करबला में जितने भी शहीद हुए उनके सदक़े में अल्लाह पाक आप परेशान हालों की परेशानियों को दूर कर दे, आप लोगों के रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा दे, आपको कर्ज़दारियों से निजात अता फरमा दे, आपको बेरोज़गारियों से निजात अता फरमा दे। मेरी जो बहनें परेशान हैं और रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान हैं, अल्लाह पाक उनको रिज़्क़ अता फरमा दे। मिलते हैं अपने अगले वजीफे के साथ। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।